بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و گر۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام۔ آج گجرات میں چودھری ظہور الہی کی 44ویں برسی تھی اور چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ ظہور الہی ہاؤس جہاں کہیں اس برسی کے موقع پر تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی تھی، آج یہ حویلی اپنے مکینوں پہ ماتم کنا تھی۔ ناظرین، 3 الگ الگ دعائیہ محفلیں جو ہیں ان کا انعقاد ہوا آج چودھری ظہور الہی کے لیے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حویلی کا سیاسی بٹوارہ جو ہے اس نے خاندان کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اپنے جد امجد کے لیے دعا جو ہے وہ بھی الگ الگ کرنا پڑی۔ جی ناظرین، تفصیل کچھ یوں ہے کہ چودھری ظہور الہی جو کہ پاکستان کی سیاست کا، پنجاب کی سیاست کا اور گجرات کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے جمود توڑا گجرات میں، روایتی سیاستدانوں کے مقابلے میں، جاگیرداروں کے مقابلے میں، زمینداروں کے مقابلے میں وہ آئے اور ابتدا انہوں نے سیاست کی گجرات شہر سے، اور پھر وہ سیاسی افق پر یوں چھائے کہ کئی دہائیوں تک ان کے گھرانے کا راج رہا ہے پنجاب اور گجرات کی سیاست پر۔ کون سا بڑا عہدہ ہے جو اس خاندان پر مہربان نہیں رہا؟ چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم پاکستان رہے، چودھری پرویز الہی 2 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، وفاقی اور صوبائی وزارتیں تو ہمیشہ ان پر مہربان رہیں۔ اب بھی چودھری شجاعت حسین کے دونوں بیٹے چودھری صالح حسین وفاقی کابینہ میں وزیر ہیں، جبکہ چودھری شافع حسین مریم نواز کی کابینہ میں صوبائی وزیر۔ ناظرین، آج چودھری ظہور الہی کی 44ویں برسی تھی اور 3 الگ الگ محفلیں منعقد ہوئیں چودھری ظہور الہی کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کی خاطر۔ سب سے پہلی تقریب سابق ضلع ناظم چودھری ظہور الہی کے فرزند چودھری شفاعت حسین انہوں نے منعقد کرائی، اور یہ تقریب ایک کمرے کے اندر تھی، چند احباب تھے ان کے ہمراہ، اور انہوں نے دعائے خیر اپنے والد گرامی کے لیے کروائی، اور یوں یہ اس ظہور پیلس میں آج پہلی دعائیہ تقریب تھی۔ اس کے بعد ناظرین پھر مرحلہ آیا دوسرے گروپ کا، اور چودھری ظہور الہی کی دختر بیگم سمیرہ الہی انہوں نے اپنے والد گرامی کے لیے دعائیہ محفل کروائی، اور یہ بھی گھر کے اندرونی حصے میں تھی، اور تصاویر میں اور جو ویڈیو کلپس جاری ہوئے ہیں میڈیا میں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ احباب ہیں کمرے میں جمع ہیں، آپ ان کو 2 درجن کہہ لیں، اور ایک مولانا ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر دعائے خیر کی۔ اب ناظرین آتے ہیں تیسری تقریب کی جانب، اور جو قدرے ذرا بڑی تقریب تھی، جو روایتی انداز میں ظہور الہی ہاؤس کے سبزہ زار میں منعقد ہوئی، اور اس کے میزبان چودھری شافع حسین سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین کے فرزند اور صوبائی وزیر تھے۔ لیکن آج دیکھا گیا کہ یہ جو پنڈال ہمیشہ سجایا جاتا ہے ظہور الہی ہاؤس میں چودھری ظہور الہی کی برسی کے موقع پر، جو کہ عمومی طور پر کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، لیکن آج وہ رونق دیکھنے کو نہ ملی۔ چند افراد تھے پنڈال میں، چودھری شافع حسین ہی مرکزی وہاں پہ اس خاندان کی نمائندگی کرنے کے لیے موجود تھے، جبکہ چودھری صالح حسین دکھائی نہیں دیے۔ چودھری شجاعت حسین شاید بوجہ علالت جو ہے، کیونکہ عمومی طور پر تو ہر برسی پر ظہور پیلس پہنچتے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر ناظرین لوگوں نے نوٹ کیا ہے، گجرات کے لوگوں نے، کہ آج برسی کی اس تقریب میں کہیں بھی کمانڈر گجرات جن کو کہا جاتا ہے چودھری وجاہت حسین، یا ان کے صاحبزادے MNA چودھری حسین الہی، MP چودھری موسیٰ الہی، ان میں سے کوئی بھی
ان تینوں جو الگ الگ بپا ہونے والی محافل ہیں ان میں وہ دکھائی نہیں دی۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی آج موجود نہیں تھے۔ اور ناظرین، جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ کیا ہی رونق ہوتی تھی اس برسی کی تقریب پر، اور یہ بھی ایک آپ اتفاق کہہ لیں کہ یہ گھرانہ ہمیشہ ہی سے اقتدار کی مسند پر فائز رہا۔ حکومت چاہ کوئی بھی ہو، لیکن گجرات کا یہ سیاسی گھرانہ، چودھری ظہور الہی کے سیاسی وارث جو ہیں، یہ ہمیشہ ہی اقتدار میں رہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ یہ اپوزیشن میں آئے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں بھی تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ برسی کا رنگ ڈنگ ہی جدا ہوتا تھا، اور پورے پاکستان سے بڑے بڑے قداور سیاستدان، جن میں پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، وزراء، وہ تشریف لاتے تھے گجرات۔ عمائدین شہر ہوا کرتے تھے، اور ادبی شخصیات ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے نامور صحافی ہوا کرتے تھے برسی کی اس تقریب میں۔ اور جو ظہور پیلس کا سبزہ زار ہے، وہاں ایک بڑا پنڈال سجتا تھا، اسٹیج بنایا جاتا تھا۔ اسٹیج پر عمومی طور پر چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، ان کے ساتھ چودھری وجاہت حسین، چودھری شفاعت حسین، اور پھر ان کی جو سیکنڈ جنریشن ہے جس میں چودھری مونس الہی آتے تھے، اور چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری سالک و شافع ہوا کرتے تھے، چودھری وجاہت حسین کے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس بار جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2018-19 کے بعد سے یہ خاندان جو ہے، اس کا شیرازہ آہستہ آہستہ بکھرنے لگا، اور اس میں تیزی آئی جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، اور حیرت انگیز طور پر چودھری مونس الہی، چودھری پرویز الہی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جبکہ چودھری شجاعت حسین کے دونوں بیٹوں نے ہاتھ ملا لیا پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ، اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ بھی کاسٹ کیا چودھری سالک حسین نے، اور اس کا صلہ یوں چکایا گیا کہ ان کو میاں شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں وزیر بھی چن لیا گیا۔ اور ناظرین، یہیں سے حالات نے پلٹا کھایا۔ ایک واضح دراڑ جو تھی خاندان میں وہ پیدا ہو گئی۔ آغاز میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ چودھری وجاہت حسین پرویز الہی کے ساتھ کھڑے تھے، اور لوگ اس پہ حیران بھی ہوئے تھے کہ وہ اپنے بڑے بھائی چودھری شجاعت حسین کو چھوڑ کر کیسے چودھری پرویز الہی کے کیمپ میں چلے گئے، اور انہوں نے بڑی جذباتی تقریریں بھی کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم کشتیاں جلا کے آ گئے ہیں۔ لیکن ناظرین، پھر حالات ایسے ان کے لیے سخت ہو گئے، ان کے خلاف متعدد تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے، ان کے اور ان کے بیٹوں کے خلاف، اور پھر وہ یہ تپش جو تھی وہ برداشت نہ کر پائے، اور انہوں نے رجوع کر لیا چودھری شجاعت حسین سے، دوبارہ واپس وہ کاف لیگ میں آ گئے۔ اور پھر 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے، اس میں پورا ضلع گجرات جو ہے وہ کاف لیگ کی جھولی میں ڈال دیا گیا، کہہ لیں کاف لیگ کے پاس سیاسی طور پر گروی رکھ دیا گیا۔ ضلع گجرات کی 8 صوبائی نشستوں میں سے 7 نشستیں کاف لیگ کی گود میں ڈال دی گئی، اور 3 آپ کہہ لیں ایم این اے آغاز میں چودھری حسین الہی، چودھری سالک حسین کاف لیگ کے منتخب ہو گئے۔ چودھری محمد الیاس جو کہ پہلے ان کا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی کاف لیگ کو پیارے ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آج حالات کی ستم ظریفی دیکھیے۔ چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ چودھری ظہور الہی کا خاندان اتنا بٹا، سیاست نے، اقتدار نے، طاقت نے ان کو اتنا تقسیم کیا اس اولاد کو کہ آج اپنے جد امجد کے لیے یہ اکٹھے بیٹھ کر ایک جگہ پر دعائے خیر بھی نہیں کر پائے۔ 3 الگ الگ دعائیہ محفلیں ہوئی ہیں منعقد ظہور الہی ہاؤس میں۔ چودھری شفاعت حسین ضلع ناظم، انہوں نے الگ دعا کرائی اپنے والد کے لیے۔ بی بی سمیرہ الہی جو ہیں، انہوں نے الگ دعا کروائی اپنے والد گرامی کے لیے، اور چودھری شافع حسین نے اپنے دادا کے لیے الگ سے محفل برپا کی۔ اور ناظرین، اب ایک کیس جو ہے ظہور الہی ہاؤس کے بٹوارے کا، وہ پہلے سے ہی عدالت میں زیر سماعت۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا کیا ہے کہ یہ بٹوارہ جو سیاسی ہوا ہے، یہ خاندان کا جو شیرازہ بکھرا ہے، اب مزید اس میں اور کتنا بگاڑ آتا ہے، یا اسی طرح ہی یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پرامن طریقے سے یہ سارے دھڑے اپنی اپنی سیاست کریں گے،
اور ظہوری لائی ہاؤس کا بھی بٹوارا، جس طرح دیوار بھی کھینچی گئی، مزید کچھ حصے بکھرے ہوں گے، انتظار رہے گا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔